السلام علیکم۔ دنیا بھر سے میرے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو انیکا رضوان کا آداب اور سلام۔ شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بیک بائٹنگ، جس کو چغلی کھانا یا غیبت گوئی بھی کہا جاتا ہے، جس کی جڑیں ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم خواتین کے اندر یہ عادت بدرجہ اتم موجود ہے کہ جب تک کسی کی غیبت نہ کریں لگتا ہے کھانا ہی ہضم نہیں ہوا، مزہ ہی نہیں آیا۔ اس کی عادت اتنی گہری ہو گئی ہے کہ بن سوچے روزانہ کی بنیاد پر عیب جوئی یا چغلی کیے چلے جاتے ہیں۔ غیبت سے مراد کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا ہے۔ شریعت اسلامی کی روح سے غیبت سے مراد کوئی ایسی بات، کسی کی غیر موجودگی میں کہی جانے والی بات جس کو اگر وہ شخص سنے تو اسے رنج پہنچے۔ اس کی وضاحت خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی ہے، جو کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ تمہارا ذکر اپنے بھائی کے بارے میں جسے وہ ناپسند کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر اس میں وہ عیب موجود ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ سورہ حجرات میں غیبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، حالانکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ اس سے زیادہ غیبت کو قابل نفرت بنانے کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور کون ایسا ہے جو اس گھن سے نفرت نہ کرے گا؟ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعریض، نثرے، رمز و اشارہ یا نقل اتارنا، ہر طریقے سے دوسرے کے عیب اجاگر کرنا غیبت میں شمار ہوتا ہے، اور ایک شخص کے نسب، اخلاق، کپڑے اور لباس، غرض ہر چیز میں عیب نکالنا غیبت میں شامل ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت واقعہ ہے کہ یہ قصہ معراج ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخن تانبے یعنی کاپر کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی عزت و آبرو چھینتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کو غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا، مثلا کسی ظالم حاکم کی شکایت حاکم اعلیٰ کے سامنے کرنا، کسی کی اولاد کی بری عادت کی شکایت ان کے والدین سے کرنا، کسی لڑکی کے نکاح کے معاملے میں ہونے والے شوہر کی کمزوریاں اور خامیاں بتانا، ایسے شخص کی بدعمالیوں کا ذکر جو علل اعلان اپنی بدکاریاں بیان کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں کو غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ذریعے معاشرے میں خیر خواہی یا ایک خوشگوار نظام اور فضا قائم کر کے تمام انسانوں کے لیے امن و عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجرات میں فرمایا، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا اور روبرو تانا دینے والا ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی زنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے ہی، مگر غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے باہمی نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اصلاح کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سورہ نور میں فرمانا ہے، جو لوگ ایمان والے لوگوں کے ساتھ کسی برے کام کو فاش کرنا عزیز رکھتے ہیں یا اسے بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ستار بھی ہے، جس کے معنی ہیں
عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جو کوئی دوسرے مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ اس کے عیب کو میدان حشر میں پوشیدہ رکھے گا۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا بھول چوک، غلطیاں، برائیاں یا کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان سے نہ چھپاتے تو آج دنیا میں ایسا کوئی نہ ہو جس کی رسوائی اور بے عزتی نہ ہوئی ہو۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے اور ان کو اچھالنے پر اپنی توانائیاں خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ٹاپک کو آپ سے ڈسکس کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ کوئی بھی معاشرتی یا سماجی برائی جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئی اصلاحی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ نگہبان۔